بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ الحدیث التاسع عشر عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من مسلم یغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة وما سرق له صدقة ولا يزرعه أحد إلا كان له صدقة۔ وفي رواية ولا يغرس المسلم غرسا فيأكل منه إنسان ولا داب ولا طير إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی مسلمان کوئی درخت لگاتا ہے اور پھر اس درخت کے اندر سے جو کچھ بھی کھایا جاتا ہے وہ صدقہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ درخت لگانے والے کے لیے اس کو صدقے کا ثواب ملے گا۔ وما سرق له صدقة، اور جو چیز اس کے اندر سے چوری ہوتی ہے تو اس چوری ہوئی چیز پر بھی اس کو صدقے کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ ولا يزرعه احد، اور اگر کوئی اس کے اندر کوئی نقصان کرتا ہے تو فرمایا اس الا کان له صدقۃ، تو اس نقصان کے اوپر بھی اللہ اس کو اجر ثواب اور صدقے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ مسلمان جو درخت لگاتا ہے ولا يزرع زرعا، یا ہے کہ کھیتی کرتا ہے، فارمنگ کرتا ہے، اب فیاکل منہ انسان ولا دابۃ ولا شیء، انسان فارمنگ کرے گا، کھیتی کرے گا، درخت لگائے گا، تو اگر اس کے اندر سے انسان کھائے گا، جانور کھائیں گے، پرندے کھائیں گے، تو ان تمام کے بدلے میں اس لگانے والے کو صدقے کا ثواب دیا جائے گا۔ تو یہ حدیث جو ہے علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں، اس حدیث کی شرح میں علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں درخت لگانے اور کاشتکاری اور فارمنگ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ آج لوگ مہم چلاتے ہیں نا بھائی، آج اس طرح کی مہم چلائی جاتی ہے گورنمنٹ کی طرف سے، اسکول کی طرف سے، پلانٹ
درخت لگاؤ. کیا لگاؤ؟ درخت لگاؤ. کہ سیو دا گلوب، یعنی کہ زمین کو بچاؤ، درخت لگاؤ. علامہ معینی فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں اسی کی ترغیب دی گئی ہے، درخت لگانے کی، فارمنگ کی ترغیب دی گئی. اسی لیے بعض محدثین نے اس حدیث سے استدلال کیا، دلیل پکڑی کہ روزی کمانے میں کاشتکاری اور فارمنگ یہ افضل ہے. کاشتکاری جو ہے، فارمنگ جو ہے، یہ روزی کمانے کا افضل طریقہ ہے. بعض محدثین نے اس میں اختلاف ہے کہ تجارت افضل ہے یا فارمنگ افضل ہے، کاشتکاری افضل ہے. فارمنگ افضل ہے یا تجارت افضل ہے؟ علماء کے دونوں قول ہیں. بعض لوگوں نے کہا کہ تجارت افضل ہے، کیونکہ تاجر کے لیے بزنس افضل ہے. کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. سبحان اللہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو التاجر الصدوق، پہلی چیز کہ وہ تاجر، وہ بزنس مین جو سچائی کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ بزنس کرے گا، سچا ہو، امین، امانت دار ہو، تو وہ قیامت کے دن مع النبیین، انبیاء کی صف میں کھڑا ہوگا، نبیوں کے ساتھ کھڑا ہوگا. والصدیقین، صدیقین کے ساتھ کھڑا ہوگا. والشہداء، شہداء کے ساتھ ہوگا. والصالحین، اور نیک، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ کھڑا ہوگا. سچے تاجر کی سب سے پہلی چیز کہ وہ سچا ہو، سچائی کے ساتھ تجارت کرے، امانت داری کے ساتھ تجارت کرے، اپنی زبان میں سچا ہو، اپنے فعل کے اندر سچا ہو. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق حضرت حسن بصری کا نقل فرمایا ہے کہ اس زمانے میں جب گھوڑے بیچے جاتے تھے، گھوڑے، تو کرمان، خراسان، کرمان جگہ ہے، وہاں کے گھوڑے بڑے مشہور ہوتے تھے. خراسان، وہاں کے گھوڑے بڑے مشہور ہوتے تھے. تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک انسان جب اپنا گھوڑا بیچتا ہے، کیونکہ وہ زمانہ گھوڑے کا کلچر ہے، آج کار کا کلچر ہے، تو کہتا ہے کہ یہ گھوڑا کل ہی کرمان سے آیا ہے، یہ امپورٹڈ ہے خراسان سے. تو کہا کہ اگر وہ اپنی زبان میں سچا ہے، جیسے کہ ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ بہت سی مرتبہ چیزیں کہاں سے آتی ہے لیکن اس کو کیا نام لے کر بیچا جاتا ہے. کھجور آئی ہے تو کہا کہ یہ مدینے کی اجوا ہے، چاہے وہ ایران سے آئی ہو، عراق سے آئی ہو. اگر واقعتاً مدینے سے ہے تب تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی اس تجارت میں برکت دی جائے گی. اس کی تجارت میں کیا دی جائے گی؟ برکت دی جائے گی. یہ زمزم ہے، کل ہی مدینے سے آیا ہے، کل ہی مکے سے آیا ہے. اچھا، جبکہ آپ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ واقعتاً یہ مکے سے آیا ہے، مدینے سے آیا ہے، یا کسی نے ویسے ہی ٹاپ واٹر بھر کے زمزم کا لیبل لگا کے آپ کو پکڑا دیا ہے. بھائی لیبل لگا ہے مدینے کا، میڈ ان کنگڈم، میڈ ان سعودی اس کے اوپر لگا ہوا ہے، تو بھائی سکے تو کوئی بھی بنا سکتا ہے.
ہے کہ نہیں؟ ہمارے سب کانٹیننٹ والوں کو تو پتہ ہے، چاہے وہ کسی ہندوستان کے کسی کونے کے اندر وہ جھوپڑ پٹی میں بنا ہوگا، لیکن اس کے اوپر میڈ ان جاپان، میڈ ان. اب وہ کہاں جائے گا، کہاں پوچھنے جائے گا کہ جاپان والے نے بنائی یا کسی جھوپڑ پٹی میں بنی؟ صحیح ہے نا؟ کپڑے کے اندر بہت ہوتا ہے کہ بھائی یہ یہاں سے اس کو امپورٹ کیا گیا ہے، یہ یہاں سے لائی گئی چیز ہے. تو واقعاتاً اگر آپ اپنی زبان میں سچے ہو تب تو آپ کی تجارت میں برکت ہوگی، ورنہ اگر جب آپ کو پتہ نہیں ہے تو آپ اس طرح سے چیز کو بیچیں کہ بھائی مجھے جو یہ چیز سپلائی کی گئی ہے وہ یہ کہہ کر سپلائی کی گئی ہے کہ یہ مدینے کی ہے، آپ تحقیق کرنا چاہے تو کر لیں، مجھے یہ بتایا گیا ہے یہ چیز ہے. ورنہ آپ یہ نہ کہیں گے کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ یہ مدینے کی، یہ مکے کی ہے، یہ یہاں کی ہے، وہ وہاں کی. ہاں آپ یہ کہیں کہ بھائی مجھے یہ بتایا گیا ہے. تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے کی بات کر رہے ہیں کہ لوگ گھوڑے بیچتے تھے کہ یہ خراسان کا ہے، یہ کرمان کا ہے، حالانکہ چیز ایسی. تو آج کل تو باقاعدہ اس کے اوپر لوگ یہ کر رہے ہیں چیز، یعنی یقین توکل اللہ کی ذات پر نہیں رہا. آج لوگوں کے اندر یہ بات، ذہن میں یہ بات آ گئی کہ جب تک اس کے اوپر کسی برانڈ کا نام نہیں ہوگا، کسی بڑے ملک کا نام نہیں ہوگا، کسی فیمس کنٹری کا نام نہیں ہوگا، تب تک میری چیز بکنے والی نہیں. تو نبی علیہ السلام تجارت کے فضائل آئے ہیں. نبی نے منع فرمایا دھوکے دینے سے. ایک مرتبہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بازار کے اندر گئے، کسی کو دیکھا کہ وہ اناج بیچ رہے ہیں، گیہوں بیچ رہے ہیں. نبی نے اس گیہوں کے اندر ہاتھ ڈالا تو وہ اندر سے گیلے تھے، اوپر سے ڈرائی تھے، اندر سے ویٹ. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ تاکہ اللہ کا ابھی بارش ہو گئی تھی. کیا ہو گئی تھی؟ بارش ہو گئی تھی. تو تمہیں ان کو مکس کرنا چاہیے تھا، گیلے کو اوپر کرنا چاہیے تھا، تاکہ خریدنے والے کو پتہ چلے کہ چیز کیا ہے. ورنہ خریدنے والا یہ سمجھ کر خرید لے گا کہ یہ خشک ہے، یہ ڈرائی ہے. تو ڈرائی چیز ہوتی ہے اس کا وزن کم ہوتا ہے، جو گیلی ہوتی ہے اس کا وزن کیسا ہوتا ہے؟ زیادہ ہوتا ہے. پھر نبی نے فرمایا من غشنا فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے، جو دھوکے بازی کرے وہ ہم میں سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بازار گئے ہیں، نبی بھی کیا گئے ہیں بھائی؟ صحابہ نے تجارت کی ہے. ابو داؤد شریف کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بازار تشریف لے گئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک پاجامہ خریدا، شلوار. احادیث سے، صحیح احادیث سے یہ بات تو پتہ چلتی ہے کہ نبی نے خریدا ہے شلوار، لیکن احادیث میں یہ بات نہیں ہے کہ نبی نے پہنا ہے. شلوار جو ہم پہنتے ہیں خریدنا تو ثابت ہے، لیکن علامہ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی نے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ جو شلوار خریدی، وہ پاجامہ خریدا، لنگی نہیں. لنگی بھی پہننا ثابت ہے نبی سے، جس کو تہبند کہا جاتا ہے. لیکن اس کے اندر، شلوار کے اندر سطر پوشی، سطر زیادہ چھپتا ہے. لنگی بھی پہن سکتے ہیں انسان، اپنے گھر میں ضرور پہنے. باہر بھی اگر وہ اپنے سطر کو اچھی طریقے سے ڈھانپ سکتا ہے تو ضرور پہن کے جائے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. جیسے کہ بہت سی جگہوں میں کلچر ہے، آپ یو پی کی طرف چلے جائیں تو وہاں لنگی عام کلچر ہے، اور وہ اتنے عادی ہیں کہ ان کا کبھی بھی سطر کھلتا نہیں ہے. اور جو بیچارہ کبھی کبھار پہننے والا ہوگا لنگی، اس کے لیے مسئلہ ہے. رات میں پہن کے سوئے گا، صبح میں اوڑھ کے سوئے گا. تو اگر وہ سطر پوشی کر سکتا ہے تو پہنے، بہت اچھی بات ہے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن شلوار کے اندر چونکہ باہر جانے میں انسان کام کاج میں مشغول ہوتا ہے،
تو بہت سی مرتبہ دھیان نہیں رہتا ہے، اس لیے کہا کہ شلوار باہر پہنے. خیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شلوار خریدی 5 درہم میں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں نے فرمایا کہ اللہ کے حبیب میں اٹھا لیتا ہوں. تو فرمایا نہیں، جو پہنے گا وہی اٹھائے گا، جو پہنے گا وہی اٹھائے گا. علامہ ابن حدیث میں یہ بات تو ہے کہ نبی نے خریدی ہے شلوار، اور پہننے کی ترغیب بھی دی ہے، انکریجمنٹ بھی دیا ہے کہ شلوار پہنو، لیکن نبی نے پہنی ہو ایسا نہیں ہے، ایسا حدیث میں نہیں ملے گا. لیکن ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی نے جب خریدی ہے تو نبی نے ضرور پہنی ہوگی. کیوں؟ کیونکہ نبی کوئی بیکار کام نہیں کرتے، نبی کوئی عبث اور لغو کام کبھی نہیں کریں گے. نبی جو کام کریں گے اس کے پیچھے کوئی مقصد ہوگا. جیسے ہم کرتے ہیں کہ بہت سی چیزیں ہم خریدتے ہیں، نوجوانوں کو شوق ہوتا ہے کہ اس نے ایسا کوٹ پہنا ہے، جیکٹ پہنا ہے ہوڈ ریچ کا، تو وہ بھی لے کے آئے گا. اس نے نائکی پہنا ہے، یہ لے کے آئے گا. بس ایک دوسرے کو دیکھ کر لانا ہے اور پھر وہ رہے گی. ایک مرتبہ پہنے گا، 2 مرتبہ پہنے گا، اب کیا ہو گیا کہ بھائی پرانا ہو گیا. 2 مرتبہ میں کیا ہو گیا؟ پرانا ہو گیا. جیسے عورتوں میں ہوتا ہے نا کہ ایک سوٹ اگر ایک شادی میں پہن لیا تو اب یہ دوسری شادی میں پہننا حرام ہے یا نہیں؟ کیوں؟ کیونکہ یہ تو سب نے دیکھ لیا ہے. الٹا کہن کے پہن لو بھائی، یہ سب نے دیکھ لیا ہے تو کیا ہے. پھر اس کے اوپر بھی ظلم والا ہے. ظلم تو یہ ہے کہ ماشاءاللہ بہت ساری ہماری ماں بہنیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو برقع بھی پہنتی ہے، جبہ بھی پہنتی ہے، لیکن سوٹ تو اندر نیا پہنیں گی چاہے وہ کسی کو نہ دکھے، وہ کسی کو نہ دکھے، لیکن پھر بھی اندر بھائی سوٹ پرانا پہن لو، جبہ نیا لے لو، ہے کہ نہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں نبی علیہ السلام بازار جاتے تھے، انسان ضرورت کی وجہ سے جا سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ صبح میں بازار چلا گیا، صبح تو نبی کو دیکھا میں نے کہ نبی بازار میں ہے. نبی کہاں پر ہے؟ بازار میں. تو مجھے ذرا سا یہ ہوا کہ میری نظر نبی کی نظر ملی ہے، نبی سے ملاقات ہوگی. تو کہا کہ میں نے چپکے سے ایک پتلی گلی لے کر ایک دوسرا راستہ لے کر میں نکل گیا. نبی نے دیکھا تھا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، وہاں سے نکل گئے ہیں، ملاقات نہیں ہوئی. تو کہیں کہ ظہر کی نماز میں جب نبی سے ملاقات ہوئی تو نبی نے پوچھا کہ ابو ہریرہ تم کہاں چلے گئے تھے؟ نبی نے دیکھا تھا چونکہ ملاقات نہیں ہوئی، کہاں چلے گئے تھے؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اللہ کے حبیب میں آپ سے ملاقات کرتا لیکن میں جنابت کی حالت میں تھا، میں ناپاکی کی حالت میں تھا. سبحان اللہ. اور میرے دل نے گوارا نہیں کیا کہ میں ناپاکی کی حالت میں آپ سے ملاقات کروں. تو نبی نے فرمایا کہ مومن ناپاک نہیں ہوتا ہے. مومن کیا نہیں ہوتا ہے؟ ناپاک. مومن ناپاک نہیں ہوتا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسے استنباط کیا، اسے دلیل پکڑی کہ بھائی اگر کوئی انسان جنابت کی حالت میں ہو، ناپاکی کی حالت میں ہو، اس کے ظاہری بدن کے اوپر کوئی ناپاکی نہ لگی ہو، آپ نے ہاتھ دھوئے ہوئے ہیں، تو ناپاک انسان بھی کسی سے کیا کر سکتا ہے؟ ملاقات کر سکتا ہے، کھانا وغیرہ کھا سکتا ہے، کوئی بات نہیں. بلکہ اس سے بھی بڑھ کر مسئلہ یہ نکالا کہ انسان جنابت کی حالت میں ہو اور نماز کا وقت نہ ہو. نماز کا وقت اس کو چاہیے کہ فوراً غسل کر کے نماز پڑھے پہلے تاکہ اس کی نماز قضا نہ ہو، اور نماز کا وقت نہ ہو اور اس کو ضرورت پڑ جائے تو انسان جنابت کی حالت میں، ناپاکی کی حالت میں بازار بھی جا سکتا ہے. اگر جنابت کی حالت میں باہر جانا منع ہوتا تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ کو کیا کرتے؟ منع فرماتے نا. نبی علیہ السلام نے ابو ہریرہ کو منع نہیں فرمایا، لیکن میں نے کہا کہ ضرورت کی وجہ سے، مثلا انسان ناپاکی کی حالت میں ہے، اب گھر میں کسی چیز کی ضرورت پڑ گئی، کہا کہ بھائی بازار سے یہ چیز لے کے آؤ،
تو انسان یہ نہیں کہے کہ بھائی انسسٹ کرے کہ نہیں ابھی میں غسل کروں گا، ضرورت ہے تو انسان جا سکتا ہے سودا خرید کے لا سکتا ہے۔ معلوم ہوا کہ بھائی نبی علیہ السلام بازار گئے تھے، انسان ضرورت کے وقت بازار جا سکتا ہے، وہ حرج کی بات نہیں۔ ہاں ویسے ہی گھومنے ٹہلنے کے لیے نہ جائے، ویسے ہی گھر میں بیٹھا ہے، کوئی کام نہیں ہے کہ چلو ٹاؤن میں گھوم کے آئے، ٹاؤن میں گھوم کے آئے، ایسی بات ہوگی۔ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے تو عجیب بات فرماتے ہیں کہ بھائی انسان استنجا خانے کے اندر ٹوائلٹ میں کیوں جاتا ہے؟ ضرورت کے لیے جاتا ہے نا، اپنی حاجت کو پوری کرنے کے لیے جاتا ہے۔ کوئی انسان اس لیے ٹوائلٹ میں نہیں جائے گا کہ چلو ابھی کوئی کام نہیں ہے ٹوائلٹ میں جا کے آؤ، کوئی کہے گا، وہ کہے گا تو کوئی ہنسے گا، کوئی بھائی چلو کچھ کام نہیں ہے ابھی تھا ٹوائلٹ جا کے آتے نہیں۔ تو کہا کہ جو چیز ضرورت کی وہ ضرورت کی وقت استعمال کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر بقاء الارض مساجدها، بہترین جگہیں دنیا کے اندر کیا ہے؟ مسجدیں ہیں، اللہ کے گھر ہیں۔ وشر بقاء الارض، اور زمین کے بدترین حصے جو ہے وہ کون ہے؟ بازار ہے، مارکیٹ ہے۔ سب سے پاکیزہ جگہ، انسان کو اگر کوئی ضرورت نہیں ہے گھر میں تو ٹاؤن میں نہیں جائے، مسجد میں آ جائے، چلو بھائی تھوڑی تلاوت کر لیتے ہیں، تھوڑا ذکر کر لیتے ہیں، ایک دو دینی کتاب پڑھ لیتے ہیں، درس ہو رہا ہو، تعلیم ہو رہا ہو، تعلیم میں بیٹھ جاتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بہترین جگہ مسجد ہے، کیونکہ مسجد فرشتوں، اللہ کا گھر ہے، فرشتوں کے آنے کی جگہ ہے، فرشتوں کے نزول کی جگہ ہے، فرشتوں کے رہنے کی جگہ ہے۔ اور بازار کو بدترین جگہ اس لیے کہا گیا کیونکہ بازاروں میں کیا ہوتا ہے؟ جھوٹ بولے جاتے ہیں، ہے نا؟ بازار میں جھوٹ بولے جاتے ہیں، بازار میں دھوکے دیے جاتے ہیں، بازار میں بد نظری کی جاتی ہے، حلال حرام کو پامال کیا جاتا ہے، اس لیے اس کو بولے۔ اب سوال ہوگا کہ بازار جب بدترین جگہیں ہیں تو وہ حضرات کہ جو خود تاجر ہے وہ بزنس مین ہے، بھائی جو خود تاجر ہیں، جو خود بزنس مین ہیں، بازار تو بدترین جگہ ہیں، تو لیکن جن کی دکان، جن کی شاپ، جن کی تجارت، جن کا بزنس ٹاؤن کے اندر ہے، بازار کے اندر ہے، ان کو کہاں رہنا پڑے گا؟ بھائی ان کو بازار میں رہنا پڑے گا نا۔ تو ایک طرف تو نبی فرما رہے ہیں کہ بازار بدترین جگہ ہیں، اور ایک طرف جن کے پاس ایک طرف تجارت کے لیے انکریج کیا جا رہا ہے، اب وہ جو تجارت کرے گا اس کو تو بازار جانا ہی پڑے گا۔ تو کہا کہ ہاں وہ تجارت کے لیے بازار جائیں، لیکن التاجر صدوق الامین، صداقت اور امانت داری کو اپنے ساتھ رکھیں۔ یہ دو چیزیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ عجیب، اسی سوال کا جواب دینے کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب بھی قائم کیا اور پھر اس کا جواب بھی دیا اور روایت بھی عجیب لائے۔ فرمایا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ مسجد کی نماز یہ بازار کی نماز سے 25 درجہ بہتر ہے، افضل ہے۔ بازار کی نماز، مسجد کی نماز یہ 25 درجہ افضل ہے، کس کی نماز سے؟ بازار کی نماز سے۔ تو فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تاجر جو اپنی تجارت کی وجہ سے بازار کے اندر مشغول ہے، وہ سچ بول رہا ہے، امانت داری کے ساتھ کر رہا ہے، تو اگرچہ 25 درجہ نماز اس کو مسجد کے اندر ملے گا، لیکن نفس نماز اگر وہ اپنی دکان کے اندر بھی پڑھ لے گا تو بھی ہو جائے گی۔ ایسا تو نہیں ہے نا کہ بھائی وہ کسی اور کو، اس کے پاس آدمی ہے اور مسجد جائے، یا ہے کہ مسجد قریب میں ہو بازاری کے اندر، تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کے پاس کوئی دوسرا انسان ہی نہیں ہے، کوئی انسان ہی نہیں ہے، تو مسجد کا ثواب جو ہے 25 درجہ وہ، لیکن
نفس نماز جو ہے اس کی اپنی دکان میں بھی کیا ہو جائے گی. تو صداقت کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ، نمازوں کی پابندی کے ساتھ وہ اگر بازار میں بھی رہے گا اس کو ثواب ملے گا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تجارت کے لیے بازار جانا کیا ہے؟ ثابت ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بازار انسان ضرورت کے لیے جا سکتا ہے. اور پھر علماء نے دیکھیے امام بخاری رحمۃ اللہ نے کیسی عجیب دلیل پکڑی ہے. کہاں کہاں ان کا ذہن جاتا ہے، کہاں کہاں ان کا ذہن جاتا ہے. اور انہوں نے ہمارے لیے دین کو کتنا آسان کر دیا، کتنی سہولتیں پیدا کر دیا. ہر چیز میں انہوں نے مسائل بیان فرمائے، شریعت کو کھول کھول کے ہمارے سامنے بیان فرمائے. کہاں کہاں ان کا ذہن جاتا ہے. وہ جو قرآن کے اندر جو آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو انسان اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ سکتا ہے یا نہیں دیکھ سکتا ہے. انسان اپنے رب کو دیکھ سکتا ہے یا نہیں دیکھ سکتا ہے. تو قرآن کہتا ہے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی، موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی تھی اللہ تعالیٰ سے کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. تو فرمایا کہ لن ترونی، اللہ نے کہا کہ لن ترونی، آپ مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، آپ مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے. اب اس سے دلیل پکڑتے ہوئے ایک فرقہ جو ہے جس کو فرقہ رافضی کہا جاتا ہے، روافض جن کو کہا جاتا ہے، انہوں نے یہ دلیل پکڑی کہ انسان اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، یہاں بھی نہیں آخرت میں بھی نہیں، یہاں بھی نہیں اور آخرت میں بھی نہیں. حالانکہ قرآن و حدیث سے دونوں طرح کے دلائل ثابت ہے. یعنی قرآن و حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ انسان دنیا میں تو نہیں دیکھ سکتا، آخرت میں اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوگی، اللہ کو دیکھ سکے گا. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ. کہ بعض نگاہیں اللہ کو دیکھ رہی ہوں گی، چہرے اللہ کو دیکھ رہے ہوں گے. قرآن کے اندر تو ہے یہ بات، حدیث کے اندر بھی ہے. صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، چاند نکلا ہوا تھا. صحابہ نے سوال کیا کہ اللہ کے حبیب کیا ہم اللہ رب العزت کی زیارت کر سکیں گے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جو چاند کو دیکھنے میں کسی کو کوئی تکلیف ہو رہی ہے؟ تو کہا کہ نہیں، چاند نکلتا ہے تو پوری دنیا اس کو آرام سے اپنی جگہ پر دیکھ سکتی ہے. تو فرمایا کہ قیامت کے دن ہر انسان اپنی جگہ سے اللہ تعالیٰ کو اسی طرح دیکھے گا. کسی کو کوئی یہ نہیں بھائی کوئی آڈیٹوریم ہو، اس میں سیٹیں بنی ہوئی ہو، اب 2-3 آدمی کھڑے ہو جائے گا کہ بیٹھ جا، دکھائی نہیں دے رہا ہے. نہیں، تو کہا کہ وہاں اللہ کے یہاں اللہ ایسی زیارت کروائیں گے سارے انسان اپنی جگہ پر بیٹھ کر اللہ کو دیکھ سکیں گے. لیکن بعض فرقے ہیں، ایک فرقے کا میں نے نام لیا، وہ کہتے ہیں کہ نہیں اللہ کو نہیں دیکھ سکتے. تو کہا کہ کیوں؟ کہ قرآن کہتا ہے لن ترانی، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو منع کیا کہ لن ترانی، ہرگز نہیں دیکھ سکتے مجھے. تو بھائی وہ تو دنیا کے حساب سے، وہ تو دنیا کے حساب سے ہے، دنیا کی آنکھوں کے ساتھ نہیں دیکھ سکتے. اللہ یہ منع کریں کہ ابھی نہیں دیکھ سکتے، اس میں آخرت کی نفی نہیں ہے. بھائی دنیا میں تو ایسی کتنی چیزیں ہیں. اب آپ گاڑی چلاتے ہیں، اگر سامنے والے نے بڑی سی لائٹ لگا کے رکھی ہے تو انسان نہیں دیکھ سکتا، تو اللہ کی تجلی کو کیا دیکھ سکے گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے جو تجلی نازل فرمائی نا موسیٰ علیہ السلام، وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي. موسیٰ علیہ السلام نے ایمان کیا ہم دیکھنا چاہتے ہیں، تو کہا کہ نہیں دیکھ سکتے. تو کہا کہ میں اپنی تجلی ہے نا اس پہاڑ کے اوپر اتارتا ہوں، اس کے اوپر نازل کرتا ہوں. اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پر سلامت رہا تو تم مجھے دیکھ سکو گے، ورنہ تم نہیں دیکھ سکو گے. نبی علیہ السلام نے اشارہ فرمایا کہ یہ ناخون کا اس کا 1000واں حصہ، اپنی تجلی کا 1000واں حصہ اللہ نے پہاڑ پر نازل فرمایا، پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے.
ان کی دلیل یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کو نہیں دیکھ سکتے. کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ کہ بھائی دیکھنے کے لیے آپ اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں جس کا جسم ہو. جس کا کیا ہو؟ جسم ہو. جس کا کیا ہو؟ جسم ہو. جس کے پاس جسم نہ ہو اس کو نہیں دیکھ سکتے. بھائی یہاں پر ہوا ہے، ہوا کا جسم ہے، کیا آپ دیکھ سکتے ہیں؟ تو گویا جس چیز کے پاس جسم ہوگا، جسم والی چیز کو انسان دیکھ سکتا ہے. اگر تم یہ کلیم کرتے ہو کہ اللہ کو دیکھ سکتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا جسم ہوا، اللہ کی باڈی ہوئی، کیونکہ باڈی کے بغیر آپ کسی کو نہیں دیکھ سکتے. اور جس کا جسم ہوگا وہ محدود ہوگا. محدود ہونے کا کیا مطلب؟ اب میرے پاس جسم ہے، میں یہاں پر ہوں، میں باہر نہیں ہوں، میں یہاں پر ہوں، میں گھر پر نہیں ہوں. اور اللہ تو ہر جگہ کے اوپر ہے. جس کے پاس جسم ہوگا وہ لمیٹڈ ہو جائے گا، وہ ہر جگہ نہیں ہو سکتا. تو اگر تم یہ کلیم کرتے ہو کہ تم اللہ کو دیکھ سکتے ہو، اس کا مطلب اللہ کے پاس جسم ہے تب دیکھ سکتے ہو. اور جس کا جسم ہوتا ہے وہ لمیٹڈ ہوتا ہے، وہ ہر جگہ نہیں ہوتا ہے. شاہ عبد اللطیف اور شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ان کا ڈیبیٹ ہوا، مناظرہ ہوا اسی کے بارے میں کہ اللہ کو دیکھ سکتے ہیں کہ نہیں دیکھ سکتے. تو اس زمانے میں بات بھی عجیب ہوئی تھی. ایک انسان تھا جو صحابہ کا دشمن تھا، صحابہ کو گالیاں دیتا تھا. تو اس نے 2 گدھے پال رکھے تھے، 2 گدھے پال رکھے تھے. تو اس نے دشمنی کے اندر 2 گدھے کے نام جو رکھے تھے، ایک گدھے کا نام نعوذ باللہ عمر، اور ایک گدھے کا نام کیا رکھا تھا؟ ابو بکر رکھا تھا. دشمنی کی وجہ سے. کس کی وجہ سے؟ دشمنی کی. یہ صحابہ سے بغض رکھتے ہیں. تو ایک دن ہوا یہ کہ یہ اپنے گدھے کو چھوڑ رہا تھا، اور گدھے نے اس کو لات ماری، وہ مر گیا. تو شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کو جب پتہ چلا تو کہا کہ جس گدھے نے لات ماری ہوگی وہ عمر ہوگا. اور کیا ہوگا؟ اس کا نام عمر ہوگا. کیونکہ حضرت عمر کے اندر کیا تھی؟ جلالت تھی. تو انہوں نے کیا کہا؟ یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ بھائی جس کے پاس جسم ہوتا ہے اس کو دیکھ سکتے ہیں، جس کے پاس جسم نہیں ہوتا ہے اس کو نہیں دیکھ سکتے. تو اللہ کا جسم ہونا لازم آئے گا اگر تم یہ کلیم کرو گے کہ اللہ کو دیکھنا ہے. اچھا، اس کا جواب یہ دیا گیا کہ دیکھیے نظر جو ہوتی ہے نا 4 طرح کی ہوتی ہے. نظر کتنی طرح کی ہوتی ہے؟ 4 طرح کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے نظر انتظار، ایک ہوتی ہے نظر انتظار. نظر انتظار آپ کو کسی نے کہا تھا کہ بھائی 10 بجے ملیں گے. اب آپ دروازہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ 10 بجے بوائلر بنانے والا آنے والا ہے، وہ نہیں آیا. اس کو کہیں گے نظر انتظار. اب آئے گا، اب آئے گا، اب آئے گا، اب آئے گا. یہ نظر انتظار ہے. اور نہیں آتا ہے، ایوری سنگل سیکنڈ، ایوری منٹ اس کو کیا کرتی ہے؟ انسان کو تکلیف دیتی ہے. 10 بجے کہا تھا ابھی نہیں آیا، 10 بجے کہا تھا ابھی نہیں آیا، 15 منٹ اوپر ہو گئے ابھی نہیں آیا. اس کا فرسٹریشن جو ہوتا ہے، اس کا ایک ہوتی ہے نظر انتظار. تو اللہ تعالیٰ جو قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کہ بعض چہرے اللہ کو دیکھ رہے ہوں گے. نظر کی ایک قسم ہے نظر انتظار. یہ نظر انتظار نہیں ہے. کیوں نہیں ہے نظر انتظار؟ کیونکہ انتظار کے اندر تکلیف ہے. انتظار کے اندر کیا ہے؟ تکلیف ہے. اور یہ جو ہے انسان جب اللہ کو دیکھے گا وہ کہاں دیکھے گا؟ جنت میں دیکھے گا. کہاں دیکھے گا؟ جنت میں دیکھے گا. جنت میں کیا نہیں ہے؟ تکلیف نہیں ہے. جنت میں کیا نہیں ہے؟ تکلیف نہیں ہے. تو جنت میں تکلیف نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے یہ جو نظر ہے وہ نظر انتظار نہیں ہے. نظر کی دوسری قسم ہے نظر شفقت، نظر رحمت، نظر محبت. بھائی نظر رحمت کیا ہوتی ہے؟ نظر شفقت کیا ہوتی ہے؟ کہ بھائی میں نے بیچارے کو دیکھا تو مجھے رحم آ گیا، اس کی حالت کو دیکھ کر مجھے ترس آ گیا، ہوتا ہے نا. تو یہ نظر رحمت ہے. تو انسان، اللہ کو انسان کی رحمت کی ضرورت
نہیں ہے. اللہ کو شفقت کی ضرورت نہیں ہے, اللہ رحم والا ہے, وہ ساری دنیا پر رحیم ہے. تو انسان جو اللہ کو دیکھے گا وہ نظر رحمت بھی نہیں ہوتی. تیسری ہوتی ہے نظر تفکر. انسان کسی چیز کو دیکھتا ہے تو سوچتا ہے کہ ایسا کیوں ہے, جس کی دعوت دی گئی انسان کو, ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. نظر تفکر, انسان سوچتا ہے, غور کرتا ہے, فکر کرتا ہے یہ چیز ایسی کیوں ہے, یہ ایسے کیوں بنی ہے. تو یہ جو قیامت میں جنت میں انسان اللہ کو دیکھا گیا, یہ نظر تفکر بھی نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ سوچنے کا حکم دنیا میں ہے, آخرت میں اللہ نے انسان کو دعوت دی دنیا کے اندر کہ اللہ نے یہ جو کائنات بنائی ہے, یہ زمین, آسمان, درخت, دریا, پہاڑ, یہ ساری چیزیں بنائی ہیں, انسان اس میں غور و فکر کرے, دنیا میں کرے, آخرت میں نہیں ہے. تو یہ کیا نہیں, یہ نظر تفکر بھی ایک ہی نظر رہ گئی, وہ ہے نظر نارمل, جس طرح انسان دیکھتا ہے. میں کسی چیز کو دیکھ رہا ہوں کیونکہ وہ چیز مجھے اچھی لگ رہی ہے, اس کو کہہ رہے رؤیت. ایسے ہی دیکھنا, آپ اپنی والدہ کو دیکھتے ہیں, اپنے والدین کو دیکھتے ہیں, اپنے اولاد کو دیکھتے ہیں, نظر ویسے انسان دیکھ رہا ہے. تو کہا کہ یہ دیکھیے, یہ نظر ہے, یہ انسان ہے, ویسے ہی اللہ تعالیٰ کو دیکھے گا. کیسے دیکھا گا ویسے. اور پھر شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے تو عجیب جواب دیا کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کو نقلی یعنی قرآن حدیث کی بات سمجھ میں نہیں آتی. وہ آئیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ نعوذ باللہ کوئی بے ادبی کر دے اس کے اندر. ان کو عقلی بات سمجھ میں آتی ہے, ان کو لاجک سمجھ میں آتا ہے, ان کو لاجیکلی سمجھانا پڑتا ہے. تو شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو پوچھا کہ بھائی تو یہ بتا, تو کہہ رہا ہے کہ اللہ کو نہیں دیکھ سکتے, لیکن تیرا دل کیا تیرا دل یہ چاہتا ہے کہ تو اللہ کو دیکھے؟ کیا تیرا دل یہ چاہتا ہے کہ تو اللہ کو دیکھے؟ اس نے کہا کہ ہاں دل تو چاہتا ہے. انسان کسی ناممکن اور امپاسبل چیز کی تمنا نہیں کر سکتا. انسان اسی چیز کی تمنا کرے گا جو پاسبل ہوگی. بھائی کوئی انسان یہ تمنا کرتا ہے کہ میں گرل بن جاؤں, بھائی کوئی انسان یہ کرتا ہے, کوئی تمنا کرتا ہے کہ میں عورت بن جاؤں؟ کوئی نہیں کرتا ہے, کیونکہ یہ امپاسبل ہے کہ نہیں, یہ امپاسبل. انسان کسی امپاسبل چیز کی, کسی انسان نے کبھی تمنا کی کہ میں اپنے کان کو دیکھوں؟ میرر میں دیکھنا اور بات ہے, لیکن اپنی آنکھ سے. انسان کا دل جو ہے اسی چیز کی تمنا کرے گا جو پاسبل ہوگی. تو کہا کہ تیرا دل یہ کہہ رہا ہے کہ تو اللہ کو دیکھیے, اس کا مطلب ہے کہ اللہ کو دیکھنا پاسبل ہے. تو یہ ہمارے علماء کی ذہن کہاں جاتا ہے, کیسی یہ چیزیں ان کے ذہن میں آتی. تو بات یہاں سے چلی تھی کہ بھائی تجارت, بعض علماء نے کہا کہ تجارت افضل ہے, کھیتی افضل ہے. بعض علماء نے کہا کہ تجارت افضل ہے, بعض نے کہا کہ کھیتی افضل ہے. کیونکہ تجارت سے جو فائدہ ہوگا ایک انسان کو یہ ہوگا کہ تجارت سے جو اس کے پیسے بنیں گے, ٹھیک ہے, تو اس کو فائدہ ہوگا, اس کی فیملی کو فائدہ ہوگا, اور اس نے جو زکوٰۃ کا مال نکالے گا اس سے غریبوں کا فائدہ ہوگا, ٹھیک ہے. لیکن فرمایا کہ کاشتکار, کھیتی جو ہے, فارمنگ, یہ اس لیے افضل ہے کہ کاشتکار جو کرے گا, جو زمین کے اندر دانہ ڈالے گا اور جو کھیتی کرے گا, جو فارمنگ کرے گا, اس کا بھی فائدہ ہوگا, اس کی فیملی کا فائدہ ہوگا, اور پھر تمام دنیا کے انسانوں کو بھی فائدہ ہوگا. صرف ان کا فائدہ نہیں بلکہ جانوروں کو بھی فائدہ ہوگا. اس میں سے پرندے کھائیں گے, اس میں سے انسان کھائیں گے, اس میں سے جانور کھائیں گے. پھر اللہ نے اس کو اتنی تسلی دی کہ بہت سی مرتبہ انسان اگاتا ہے لیکن اس کے اندر سے لوگ چوری کرتے ہیں نا, گنے کی چوری ہوتی ہے, آم کے درخت ہے تو آم توڑتے ہیں. فرمایا کہ اس کو تسلی دی, ہاں تو حفاظت کے جو سامان ہے وہ تجھے کرنے ہیں, پہرا بٹھانا ہے, جو بھی کرنا ہے, لیکن اس کے باوجود اگر کوئی چوری کر کے لے جائے, اللہ کی کیا رحمت ہے, فرمایا کہ اس کی چوری کے اوپر بھی اس کو صدقے کا ثواب ملے گا. کوئی لے گیا ہے, پھر یہ ہوا کہ بہت سی مرتبہ آم اگایا, کوئی غلہ اگایا, لیکن وہ پکا نہیں, وہ بگڑ گیا, مال خراب ہو گیا. مال کیا ہو گیا؟ خراب. تو وہ جو مال خراب ہوا ہے اس کے اوپر بھی اللہ صدقے کا ثواب دے. تو بعض لوگوں نے کہا تجارت افضل, بعض لوگوں نے کہا کھیتی افضل, اور بعض لوگوں نے کہا کہ کھیتی اور کاشتکاری اس لیے افضل ہے
کیونکہ کاشتکار جو ہوتا ہے نا، کاشتکار، اس کا توکل اللہ کی ذات پر سب سے زیادہ ہوتا ہے. جو اس کا جو فیض ہوتا ہے نا، پہلے دیکھیے ایک انسان فارمنگ کرے گا، کھیتی کرے گا، وہ مہنگے سے مہنگا سیڈ لائے گا. سیڈ لا کر کیا کرے گا؟ پلانٹ کرے گا نا زمین کے اندر. اس کے بس میں اتنا ہی تھا، اس نے پلانٹنگ کر دیا. اب ہو سکتا ہے چوہا کھا جائے، گرمی کی وجہ سے جل جائے. اب اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، بس اس نے ڈال دیا ہے. بارش ہوگی کہ نہیں ہوگی، ساری چیزیں کیا ہے؟ بالکل نہیں ہے. بس اس کا توکل اللہ کی ذات پر ہے. اور تاجر جو ہوتا ہے، بزنس مین جو ہوتا ہے، اس کو تو کم از کم اس کے پاس اسٹاک پڑا ہوا ہے نا، کہ بھائی اگر چیزیں نہیں بکی، اگر چیز نہیں بکی تو بھائی میں کم از کم اس کو اپنی اصل چیز کے اوپر بھی کیا کر دوں گا؟ بیچ دوں گا. بھائی لے جاؤ، پروفٹ نہیں لوں گا، ویسے ہی لے. تو اس کی توجہ تو اسٹاک کے اوپر ہے، لیکن جو کاشتکار جو ہے اس کے سامنے تو کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے بعض لوگوں نے، اور بعض لوگوں نے کہا کہ اپنے ہاتھ سے کما کر کھانا یہ افضل ہے. تینوں اختلاف ہے، لیکن اس میں راجہ بات یہی ہے کہ جس زمانے میں جس کی ضرورت ہوگی لوگوں کو، وہ کام کرنا افضل ہوگا. اگر ہمارے سوسائٹی میں ڈاکٹرز کی کمی ہے تو پھر اس زمانے میں ڈاکٹرز بنانا یہ افضل ہے. تجارت میں لوگ زیادہ دھوکہ کر رہے ہیں، غلط چیزیں بیچ رہے ہیں، تو اس زمانے میں اچھے تاجر کو، سچے تاجر کو، امانت دار تاجر کو کھڑا کرنا تاکہ وہ اچھی چیزیں بازار کے اندر لائے، یہ پرائیورٹی ہوگی. اگر لوگوں نے کاشتکاری چھوڑ دی ہے اور یہ جو اناج گلے کی تکلیف ہو رہی ہے، تو پھر ایسے زمانے میں کھیتی کرنا کیا ہوگا؟ افضل ہوگا. اللہ تعالیٰ کا یہ بات ہے، مجھے تمام کو عمل کی توفیق نصیب ہو. درود شریف پڑھیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. From there. Stop it.